أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ کے مضامین پر جو سلسلہ چل رہا ہے، خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سے غالباً آج کا یہ خطبہ آخری ہوگا، کیونکہ اب ہم مغضوب علیہم کے ذکر میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس ذکر سے انشاءاللہ آج نکل کر پھر نماز کی بقیہ دعاؤں اور حمد و ثنا سے متعلق میں کچھ بات کروں گا۔ وہ دعائیں جو قرآن کریم نے مغضوب علیہم اور ضالین کی دعائیں محفوظ کی ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ کچھ دعاؤں کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ آج سورہ مومنون کی دعا 104 تا 109 دعا تو اس میں سے غالباً 107 اور 108 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ آیات اس دعا سے کے تعلق میں ہیں، اس لیے ساری آیات درج کر دی گئی ہیں۔ دعا یہ ہے: قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ وہ خدا سے یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدنصیبی نے غلبہ پا لیا تھا، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ قوم بن چکے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم کی حالت سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی حرکتیں کریں تو پھر یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم اس میں دور ہٹ جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ جتنی بھی دعائیں محفوظ کی گئی ہیں ان میں سے غالباً اپنے مضمون کے لحاظ سے سب سے زیادہ دردناک دعا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ذکر تو ملتا ہے کہ خدا نے دعا کی اجازت دی اور لوگ دعا کرتے رہے اور پکارتے رہے، لیکن دعا رد ہوتی رہی۔ لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے کلام نہ کرو اور اپنی اس حالت میں اور دور تک پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس مضمون کا ان کے اس اقرار سے تعلق ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، انہوں نے کہا اے خدا، اس دنیا میں بدنصیبی ہم پر غالب آ گئی تھی، اور بدنصیبی کا غلبے کی یہ تفسیر ہے کہ سب سے زیادہ بدنصیب وہ قوم ہوا کرتی ہے جو خدا سے اس طرح تعلق توڑ لے کہ اس کو
पुकारना और दुआ में उसको याद रखना ही भूल जाए, वो खुदा का कोई वजूद ही नहीं रहा। बस दर हकीकत खुदा के जवाब ने गलबत अलैना शिकवतना की तफसीर फरमा दी है और हमें ये समझाया है कि दुनिया में सब बदनसीबियों से बढ़कर बदनसीबी क्या हुआ करती है। ऐसी कौमें भी दुनिया में हैं जिन पर मुसीबतों के वक्त भी आते हैं तब भी वो खुदा को नहीं पुकारते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त खुदा को याद करने लग जाते हैं। उनका ज़िक्र खुदा ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पे फरमाया और साथ ये भी फरमाया कि ये जानते हुए भी कि वो दोबारा उस पहली हालत को लौट जाएंगे, फिर भी हम बाज़ दफ़ा उनकी दुआएं सुनते रहे, क्योंकि उनको दुआ की तरफ तवज्जो तो थी। ये ख्याल तो आता था कि हमारा एक रब है, उसकी तरफ हमें झुकना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वो बदनसीब जिन पर बदनसीबी गलबा पा जाए वो दुआ के मज़मून ही को भूल जाते हैं। इस पहलू से आज की दुनिया पर अगर आप नज़र डालें तो यकीनन इंसान ये कह सकता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि ज़माने की कसम ये ज़माना बहुत बड़े घाटे में जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया की भारी अक्सरियत वो है जो दुआ का मज़मून ही भुला चुकी है। जितनी दुआ जमात अहमदिया में की जाती है और जितना दुआ का ज़िक्र जमात अहमदिया में चलता है, बाज़ ऐसे बड़े बड़े ख़ित्ते हैं जहाँ सारी आबादी मिलकर भी सारी ज़िंदगियों में उतना दुआ का ज़िक्र नहीं करती जितना जमात अहमदिया एक साल बल्कि एक महीने में करती है। बल्कि जमात अहमदिया की दुआओं के बाज़ दिन बाज़ बर्रे आज़मों की दुआओं पर गालिब आ जाते हैं। बस दुआ ही में हकीकत में रूहानी ज़िंदगी है, और जो कौम दुआ के ज़रिए खुदा ताला से ताल्लुक़ काट लेती है उसका कुछ भी बाकी नहीं रहता। बस दुआएं नामकबूल भी हों तब भी दुआ में लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक वसीला तो है, एक वास्ता तो है खुदा से, जिससे ज़िंदगी की रमक कायम रहती है और एक उम्मीद बाकी रहती है। बस ऐसी दुआएं भी जो नामकबूल हों और नामकबूल रहें, बसा औक़ात उनको भी बिलाखिर फल लग जाते हैं। इस दुआ से जो एक बदनसीब कौम की दुआ है, उससे हमने ये राज समझ लिया कि सबसे अहम चीज़ खुदा से दुआ का ताल्लुक़ कायम रखना है, खा वो कबूल हो या ना हो। बस वो लोग जो बसा औक़ात अपनी इस तशवीश का इजहार करते हैं कि हम दुआएं तो करते हैं मगर कबूल नहीं होती, हम नमाज़ें तो पढ़ते हैं मगर मज़ा नहीं आता, क्यों ना छोड़ दें, उनके लिए इस आयत में बहुत ही बड़ा इंतज़ार है। अगर इस दुनिया में छोड़ दोगे तो आइंदा तुम्हें भी यही जवाब मिलेगा, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, पहले भी तुमने मुझसे राब्ता तोड़ लिया था, तुम मुझसे कलाम नहीं किया करते थे, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आज मैं तुमसे कलाम नहीं करूँगा। दुआ के मज़मून में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा बज़ाहिर दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन मुत्तकी की हर दुआ ज़रूर कबूल होती है। फरमाया बसा औक़ात वो दुआ इस तरह कबूल होती है कि इंसान को मालूम नहीं होता, उस वक्त मालूम नहीं होता, लेकिन बाद में उसको इल्म दिया जाता है कि किस रंग में तुम्हारी दुआ कबूल हुई। ये मज़मून एक गहरा मज़मून है, इसके ज़िक्र के बग़ैर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आज ही इस मौज़ू अलैहिमुद्दालीन की दुआ के मज़मून को ख़त्म करूँ। एक ऐसी दुआ का ज़िक्र इस्लामी लिटरेचर में मिलता है, या ऐसे दुआ करने वाले का ज़िक्र इस्लामी लिटरेचर में मिलता है जो एक लंबे अरसे तक दुआएं करता रहा और दुआएं नामकबूल होती रहीं और नामकबूल होने की इत्तला उसको दी जाती रही, लेकिन फिर भी वो थका नहीं।
बयान किया जाता है कि एक बुज़ुर्ग कोई ख़ास दुआ किया करते थे और उनके बहुत से मुरीद थे, क्योंकि वो बहुत ही तक़वा शार इंसान थे और दूर दूर तक उनकी नेकी की शोहरत फैल चुकी थी। बहुत से मुरीद आते थे और कुछ अरसा सोबत पाकर चले जाया करते थे, लेकिन एक ऐसा मुरीद था जिसने कभी उनका दामन नहीं छोड़ा। उसके मुतल्लिक आता है कि एक दफ़ा उसने अपने पीर से, उस बुज़ुर्ग से कहा कि 12 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक दुआ रोज़ाना करते चले जाते हैं और रोज़ाना आपको खुदा ताला ये इत्तला देता है कि मैंने तेरी ये दुआ नामकबूल कर ली है, रद्द कर दी है। और फिर आप उठते हैं रात को और फिर वही दुआ करते हैं और फिर उठते हैं और फिर वही दुआ करते हैं और आपका इसरार ख़त्म ही होने में नहीं आता, जबकि हर दफ़ा खुदा आपको मुत्तले फरमा देता है कि मैंने तेरी दुआ रद्द कर दी है। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, मैं एक भिखारी और फ़कीर इंसान हूँ। फ़कीरों का काम मांगना है और खुदा मालिक है, उसका काम मानना या ना मानना है। वो अपना काम करता चला जा रहा है, मैं अपना काम करता रहूँगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि उस बुज़ुर्ग को इल्हाम हुआ कि जा, हमने तेरी तमाम उम्र की दुआएं कबूल कर ली हैं। तो बाज़ दुआओं का वफा से ताल्लुक़ होता है। बंदे का काम नहीं है कि खुदा से कलाम का ताल्लुक़ तोड़ ले, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। अगर माँ बाप भी अपने बच्चे की कोई बात ना माने और वो रूठ कर मांगना छोड़ दें तो माँ बाप को सख्त तकलीफ़ पहुँचती है और वो इसे अपनी ज़ाती तौर पर बेअदबी और गुस्ताखी समझते हैं। माँ बाप के मुकाबले पर बच्चे का रिश्ता जो है वो एक मामूली रिश्ता है, लेकिन खुदा के मुकाबले पर बंदे का रिश्ता तो बहुत ही आजिज़ी का रिश्ता है। इसलिए इन बातों को समझें और खुदा से कलाम का ताल्लुक़ तोड़ने का तसव्वुर भी दिल में नहीं आना चाहिए। बस वो लोग जो समझते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती या नमाज़ों में लुत्फ़ नहीं आता, उनको यही नसीहत है कि वो बंदगी करते चले जाएं। यकीनन खुदा ताला उनकी दुआओं को किसी न किसी रंग में कबूल फरमाएगा और हरगिज़ बईद नहीं कि एक वफा शार बंदे को आखिर वही जवाब मिले जो उस बुज़ुर्ग को मिला था कि हमने तेरी सारी उम्र की दुआएं कबूल कर ली। एक दुआ सूरह क़सस आयत 49 में बयान हुई है। फरमाया, फलम्मा जाहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़हरा व क़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। इसमें बदनसीब मुनकिर कौमों की नफ्सियात बयान हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनके पास हक़ आ गया जो हमारी तरफ से था तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस शख्स को वैसा ही वो कुछ दिया गया जो कुछ मूसा को दिया गया था। यानी अंबिया के इनकार करने वाले हमेशा इसी किस्म के बहाने तराशते हैं और खुदा ताला से ये मुतालबे करते हैं कि जो इससे पहले को दिया गया था, जिस रंग में उससे तूने कलाम किया, जिस रंग में उससे तूने सलूक फरमाया, अगर बैन ही वैसा ही कलाम इस बंदे से करे और वैसा ही सलूक इस बंदे से फरमाए तो फिर हम ईमान ले आएंगे, मगर ये पहलों से मिलता नहीं। चुनाचे हर नबी को हमेशा यही कहकर रद्द कर दिया गया कि जो तुझसे पहले नबी निशान लाए थे वो निशान ला के दिखा, और जब उसके निशानात उस पर नाजिल हुए तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। जब बाद में एक नबी आया तो उससे भी यही मुतालबा हुआ कि तुझसे पहले जो नबी गुजरा है वैसा निशान दिखा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, इसका जवाब देखिए कितना अजीमुशान जवाब है। फरमाया, क्या मूसा को इससे पहले तुम लोग रद्द नहीं कर चुके? मुराद ये है कि ये ज़हनियत ऐसी है जो हर आने वाले को रद्द करती है। जब मूसा के वक्त तुम आए थे, तुम लोग ही थे या तुम्हारी जैसी सरिश्त के लोग थे,
उन्होंने बैन ही यही सवाल मूसा से भी तो किया था कि तेरे निशानात को हम नहीं मानते, तुझसे पहले जो निशानात आए थे वैसे निशान ला के दिखा। और ये सिलसिला हमेशा इसी तरह से जारी है। बस तुम इस सरिश्त के लोग हो जो कबूल कर ही नहीं सकते। खुदा ताला की तरफ से सिद्क की बाज़ निशानियाँ होती हैं, अहलुल्लाह की बाज़ इलामतें होती हैं। वो इलामतें तो हमेशा दोहराई जाती हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। वही इलामतें हैं जिन्हें देखकर सच्चे लोग पहचाना करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कहना कि मूसा ने जिस तरह असा से सांपों रस्सी झूठे बने हुए सांपों को दोबारा रस्सी बना दिया था, उसी तरह का असा दिखा। ये कहना कि जिस तरह हम समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए थे, उसी तरह मुर्दे ज़िंदा करके दिखा। ये सारे इनकार के बहाने हैं, और जो भी ऐसे बहाने करेगा अल्लाह ताला उन बहानों को रद्द फरमा देगा। एक दुआ सूरह क़सस 63 ta 65 में दर्ज है। मैं जब आयत का नंबर लेता हूँ तो ये दुआ से पहले और बाद की आयत का नंबर भी बीच में ले लेता हूँ। वो पस मंज़र के तौर पर और बाद में आने वाले जवाब के तौर पर लिखी गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ दुआ पढ़ के सुनाऊँगा। फरमाया क़ालल लज़ीना हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइल लज़ीना अग़वैनाहुम कमा अग़वैना तबर्राना इलैका मा कानू इय्याना याबुदून। वो ये कहेंगे, वो लोग जिन पर खुदा ताला का फ़ैसला सादिर हो जाएगा, हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु, वो वईद जो उनको दिए गए थे, जिस अज़ाब से उनको डराया गया था, उस अज़ाब में दाखिल होने का वक्त उनके सामने आ जाएगा। उस वक्त वो ये कहेंगे रब्बना हाउलाइल लज़ीना अग़वैना, ए हमारे रब, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया था। इससे पहले एक ऐसी दुआ गुजरी है जिसमें गुमराह होने वाले लोग खुदा से अर्ज़ करते हैं कि ए खुदा, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये इकरार करेंगे कि हमने फ़लाँ को और फ़लाँ को और फ़लाँ को गुमराह कर दिया था, कमा गवैना, जैसा कि हम खुद भी गुमराह हो गए थे। तबर्राना इलैका, आज हम तेरी तरफ अपने गुज़श्ता आमाल से अलग होकर लौटते हैं, यानी पिछले आमाल से बरियत करते हुए तेरी तरफ आ रहे हैं। मा कानू इय्याना याबुदून, तबर्राना इलैका मा कानू इय्याना याबुदून। यहाँ दरअसल एक और मज़मून शुरू हो गया है, मा कानू इय्याना याबुदून। इसका ताल्लुक़ फिर उन्हीं लोगों से है जिनके मुतल्लिक़ कहा गया कि हमने इनको गुमराह किया था, और इकरार की वजह भी बयान कर दी गई है। इस आयत को समझने के लिए ये आखिरी जो टुकड़ा है ये इसकी चाबी है कि वो लोग क्यों खुद कहेंगे कि हमने इनको गुमराह किया था। लोग तो ऐसे मौके पर कहा करते हैं कि जी हमारी तौबा, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अज़ाब को देखते हुए बाज़ लोग ये क्यों कहेंगे कि हम इकरार करते हैं कि हम भी गुमराह थे और हमने इनको गुमराह किया था। आखिर पर यह कहा गया है मा कानू इय्याना याबुदून, कि ये हमारी इबादत नहीं किया करते थे। असल बात यह है कि सबसे बड़ी सज़ा उन लोगों के लिए है जो दुनिया में झूठे माबूद बन जाएं, और उनके लिए सबसे खौफनाक जहन्नम है जो खुदा से हटाकर अपनी इबादत की तालीम देने लगें। ये मज़मून ऐसे फ़र्ज़ी खुदाओं के ऊपर चिस्पा हो रहा है जो बाज़ दूसरे लोगों के साथ जहन्नम के सामने पेश किए जाएंगे, जिनको उन छोटे लोगों ने खुदा बना लिया था, जिनको उन छोटे लोगों ने माबूद की सिफ़ात दे दी थी। इसलिए वो बड़े अज़ाब से डर कर छोटे गुनाह का इकरार कर रहे हैं, वरना कोई इतनी बड़ी बहादुरी नहीं है कि खुदा के हुजूर हाजिर होकर
بڑی تعلی سے کہیں کہ ہاں ہم گناہ گار ہیں، ہم نے ایسا کیا. تو آیت کا آخری ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ اے خدا ہم نے خود گمراہ کیا ان کو، ہمیں پتہ ہے ہم خود بھی تو گمراہ تھے، مگر ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. یہ ان کی جہالت ہے، اور اس لحاظ سے ہم بریت کا اعلان کرتے ہیں. ہمیں اس بات کی سزا نہ دینا. گمراہ تھے، گمراہی کی سزا دے دینا، گمراہ کرنے کی سزا دے دینا، مگر جھوٹے خدا بننے کی سزا نہ دینا، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں کہا. یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے یہ دراصل خود اپنے نفسوں کی عبادت کرتے تھے. اس میں یہ دوسرا گہرا حکمت کا راز یہ سمجھایا گیا کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اپنے فرضی قصوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے مفادات کی عبادت کرتے ہیں. اور حقیقت میں ان جھوٹے خداؤں سے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی مشاہدہ ہوتا ہے. جس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، جس کو مشاہدہ نہ کیا گیا ہو، ان کی عبادت نہیں کی جاتی حقیقت میں، بلکہ اپنے اغراض اور اپنے نفوس کی عبادت کی جاتی ہے، اپنے توہمات کی عبادت کی جاتی ہے. پس اس آیت نے بہت سے فطری رازوں سے پردہ اٹھایا اور یہ سمجھایا کہ وہ انسان جب کوئی بڑے گناہ میں ملوث پایا جاتا ہے یا اس پر الزام لگتا ہے تو وہ چھوٹے گناہ کا اقرار کر لیا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ان شرکاء کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر انہیں وہ بلائیں گے اور ان کو پکاریں گے، آوازیں دیں گے، لیکن کوئی جواب نہیں پائیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھیں گے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش ایسا ہوتا کہ وہ دنیا کی زندگی ہی میں ہدایت پا چکے ہوتے. سورہ سبا کی آیات میں سے آیت 20ویں میں یہ دعا درج ہے، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کہ وہ حضرت سلیمان کی قوم کے لوگ، یہ جو حضرت سلیمان نے جب بہت ترقی کی اور بہت عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی، اور عظیم الشان سلطنتوں میں شہری آبادیاں ہمیشہ بڑھ جایا کرتی ہیں اور نتیجتاً بعض دفعہ شہروں سے شہر مل جاتے ہیں. چنانچہ سویلائزیشن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جتنی بڑی سویلائزیشن ہوگی اتنا شہری آبادیاں پھیلتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ بعض شہر دوسرے شہروں سے مل جاتے ہیں. تو ایسا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں یہود نے یہ دعا کی، ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. انہوں نے کہا اے خدا ہمارے درمیان سفر بڑھا دے، مطلب یہ تھا کہ ہماری بستیوں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو ماضی کے قصے بنا دیا. ومزقناهم كل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بکھیر دیا. مزق کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان باتوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دعا کی اے خدا ہمارے فاصلے بڑھا دے، اس پر اتنی خطرناک سزا کا کیا مطلب تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو بکھیر دیا گیا، ان سے برکتیں چھین لی گئیں. اگر ایک انسان کھلی جگہ رہنا چاہے اور یہ پسند نہ کرے کہ شہر شہر سے ملے ہوں،
تو اس کے نتیجے میں تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ عام طور پر قرآنی تراجم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی تاکہ ہماری رہن سہن آسان ہو جائیں، ہمارے شہر ایک دوسرے سے ہٹیں، کچھ کھلی فضا میں ہم بھی دم لیں۔ شہر کی تنگیوں سے گھبرا گئے تھے اور یہ دعا کی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم نے اس دعا کے مان بعد یہ فرما کر وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس دعا کی بنیادی خرابی کا ذکر فرما دیا ہے۔ وہ اس لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے کہ ان کو کھلی فضا میں سانس لینے کی خواہش تھی، اس لیے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے، اور وہ سوسائٹی جس میں محبت نہ رہے اس میں تو انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہمسایہ بھی مجھ سے دور ہٹ جائے۔ بس نفرتیں جب فاصلے بڑھانے کے مطالبے کریں تو یہ دعا ایسی ہے جس کے نتیجے میں چین کی دوریاں نصیب نہیں ہوں گی بلکہ عذاب کی دوریاں نصیب ہوں گی۔ بعض دوریاں ایسی ہیں جیسے کھلی فضا میں دیہات سے الگ ہوتے ہیں، ایک گاؤں سے سفر کر کے دوسرے گاؤں میں جائیں، بڑا خوشگوار ماحول نظر آتا ہے، بڑی خوشگوار فضا ہوتی ہے، سبز لہکتے ہوئے کھیت ہیں۔ یہ وہ منظر نہیں ہے جس کا تصور قرآن کریم پیش فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، دعا تو یہ کرتے تھے بظاہر، لیکن حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کا قرب ان کو گوارا نہیں رہا تھا۔ اس کے جواب میں اب دیکھیں جو خدا تعالیٰ نے سلوک فرمایا بین ہی ان کے دل کی حالت کے مطابق ہے۔ وہ پھٹے ہوئے تھے تو فرمایا بہت اچھا، اب ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اصل جو دل کی دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے، زبان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ قوم جو بظاہر ایک تھی وہ ان کے چونکہ دل پھٹ چکے تھے اس لیے وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کے نتیجے میں افتراق کا عمل شروع ہو گیا۔ پس روحانی جماعتوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک دوسرے سے دل میں دوری کا احساس ہو تو آئندہ تفریق کی بنیاد اس دوری کے احساس میں ہوتی ہے۔ دوری کی تمنا ہو، یعنی احساس نہیں، دوری کی تمنا اگر دل میں پیدا ہو جائے، اگر ایک دوسرے سے محبت میں کمی آ جائے، ایک دوسرے سے مل کر لطف اندوز ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے قرب سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہو، تو یہاں بالآخر پھٹنے کا آغاز ہو چکا ہے، اور آخر کار ایسی قومیں پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کرتی ہیں، اور تفریق کا عمل ایک دفعہ جاری ہو تو پھر رکا نہیں کرتا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اخوہ بن کر رہنا ضروری ہے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی محبت میں منسلک رہنا چاہیے، اور جہاں بھی یہ خطرہ دیکھیں کہ احمدی سے دوری ہو رہی ہے وہاں ان کے دلوں میں خطرے کے الارم بج جانے چاہیے، اور یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ باعد بین اسفارنا، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا ہمارے فاصلے کم کر دے۔ وہ دعا کرنی چاہیے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے خدا ہمارے دلوں میں تو ٹیڑھا پن اور اپنے بھائیوں سے کجی پیدا ہو رہی ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف نفرتیں جنم لینے لگی ہیں، پس اے خدا تو فضل فرما اور ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کسی قسم کی نفرت پیدا نہ ہونے دے۔ ایک دعا سورہ فاطر سے لی گئی ہے آیت 38 میں، وہ ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، کہ وہ چیخ کر خدا کو پکاریں گے، یعنی جب ان کو سزا دی جائے گی تو ایک شور پڑ جائے گا، ایک کوہرام پڑ جائے، اٹھ کھڑا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے خدا ہمیں اس عذاب سے نکال، نعمل صالحا ہم یقیناً اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل ان اعمال کے سوا جو اعمال ہم کیا کرتے تھے۔ یہاں اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا کہ ہم اچھے عمل کریں گے
تو اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ غیر الذی کننا نعمل، یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بد اعمال لوگ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے شروع ہی میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب سزا کا وقت آئے گا اس وقت وہ خوب سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اچھے اعمال کا نام لے کر بدیاں کیا کرتے تھے، تو وہ خدا سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بھیج دیں ہم اچھے اعمال کریں، ان کو فوراً خیال آئے گا کہ ایک قسم کے اچھے اعمال تو پہلے ہی ہم کیا کرتے تھے، اسی کی تو سزا مل رہی ہے۔ تو وضاحت کریں گے دعا میں، اے خدا ہم اچھے اعمال کریں گے، یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم پہلے اس سے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم، خدا فرماتا ہے ہم نے کیا تمہیں لمبی عمریں نہیں دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے، تب وہ پکڑا جاتا ہے، اور کوئی شخص جس کو سزا ملنی مقدر ہے وہ اتنی عمر ضرور پاتا ہے جتنی عمر میں اس کی بدیوں کی پختگی ثابت ہو جائے، جس کے متعلق قرآن کریم خدا تعالیٰ یہ حکم صادر فرما سکے کہ تجھے اتنی لمبی مہلت ملی تھی، اتنے مواقع ملے اصلاح کے، تو اپنے بدحال پر قائم رہا، راسخ رہا، مستحکم ہو گیا، اس کے بعد اب تجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ ایسی عمر نہیں ملی تھی ما یتذکر فیہ من تذکرہ، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو نصیحت پکڑنا چاہے وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا۔ یعنی اتنی مہلت ضرور ملتی ہے انسان کو کہ اسے اگر اتنی ہوش ہو کہ نصیحت پکڑ سکے تو وہ ضرور پکڑے گا۔ جاءکم النذیر، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ صاد میں 17ویں آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ یوم الحساب، کہ انہوں نے یہ مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی کی دعا ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے خدا ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی جو کچھ چکھانا ہے یہاں چکھا دے۔ اس دعا کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اے خدا اس دنیا میں جو کچھ ہمیں دینا ہے دے دے، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ایک قسم کا تمسخر ہے جو وہ کرتے ہیں دعا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے مومنوں کو دے دینا جو کچھ دینا ہے، ہمیں تو اس دنیا میں جو کچھ میسر آتا ہے وہ دے دے تاکہ ہمارا حساب یہیں صاف ہو جائے، قیامت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دعا وہی کر سکتا ہے جس کو قیامت کا یقین نہ ہو، جس کو اعتماد ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے اور کوئی جزا سزا ہے۔ اس لیے یہ دعا ان معنوں میں تمسخر کا رنگ رکھتی ہے، اور یہی دعا بغاوت کا رنگ بھی اختیار کر جاتی ہے، جبکہ بعض ظالم لوگ خدا سے یا خدا والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو مرنے کے بعد آئے گا، مرنے کے بعد کس نے دیکھنا ہے وہ عذاب، اب لاؤ عذاب، اب اگر کچھ دکھا سکتے ہو تو لا کے دکھا دو۔ چنانچہ وہ ابو جہل کی جس دعا کا اس سے پہلے ذکر گزرا ہے وہ بھی اسی مضمون کی دعا تھی۔ تو یہ دونوں طریق نہایت ہی خطرناک اور مہلک ہیں۔ انسان کو قرآن کریم کی دعاؤں کے مطالعہ سے ایک بات خوب کھل جاتی، انسان پر ایک بات خوب کھل جاتی ہے کہ جہاں بھی مغضوب علیہم کی دعائیں ہیں
وہاں ان کی دعاؤں کی عاجزی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بڑی عاجزی سے بھی وہ جب دعائیں کرتے ہیں تب بھی وہ نامراد دعائیں ہوتی ہیں، نامقبول دعائیں ہوتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں دعا میں اور چیلنج کرتے ہیں تو اس وقت ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مومنوں کے ساتھ برعکس مضمون ہے، مومن جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جہاں اس کے ذہن میں کوئی باغیانہ تصور سائے کی طرح بھی آئے وہاں اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں سب سے خوفناک باغیانہ دعا شیطان نے کی تھی اور خدا نے ساری کی ساری دعا قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چیلنج ہے خدا کی عظمت اور جبروت کو، اور چیلنج اگر قبول نہ ہو تو اس میں سبکی ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے دھمکی بھی دی، ہم نے چیلنج بھی دیا اور اس کے باوجود قبول نہیں ہوئی کیونکہ خدا بھاگ گیا گویا، نعوذ باللہ۔ پس ظالم کی دعا جب بغاوت کا رنگ اختیار کرتی ہے تو وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے بہت سے چیلنج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب دیے گئے تو وہ قبول ہوئے، اور عاجزانہ دعائیں ان کی نامقبول ہوتی ہیں کیونکہ عجز کا وقت جو ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو مومن چونکہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور یہی اس کو زیب دیتی ہے، اس لیے عجز کے ساتھ مومن کی دعاؤں کی قبولیت کا گہرا تعلق ہے۔ ایک دعا سورہ حامیم سجدہ آیت 30 میں درج ہے، وہ یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، کہ اے خدا، وہ دعا کریں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ربنا ارنا الذین اضلانا، اے خدا وہ لوگ ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ہمارے سامنے لا، خواہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھے خواہ وہ چھوٹے لوگوں میں سے تھے، جن تھے یا انس تھے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے اور ذلیل لوگ دکھائی دیں۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب گندے اور ظالم بڑے لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے تو قیامت کے دن کا عذاب انسان پر یہ کھول دے گا کہ دراصل وہ ذلیل ترین لوگ تھے جن کے پیچھے تم چلا کرتے تھے، اور ذلیل ترین لوگوں کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب ملا ہے۔ پس وہ صرف انتقامی کارروائی کے طور پر ہی نہیں بلکہ تبھی ایک تمنا کے طور پر خدا سے یہ التجا کریں گے کہ اے خدا، تو نے جو ایسے ظالموں کو ضرور ہم سے بڑھ کر عذاب دینا ہے، ان کو ہمارے سامنے پیش کر ہمارے پاؤں تلے وہ کچلے جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کس قسم کے بڑے لوگ تھے جو دنیا میں، اور حقیقت میں وہ سب سے رسوا اور سب سے ذلیل انسان تھے۔ مگر ان کی لذتیں بھی انتقامی لذتیں ہی ہیں، اور جہنم میں کوئی حقیقی خوشی اور تسکین کی بات ان کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر یہ ایک دعا بتائی گئی ہے سورہ الدخان آیت 9 تا 17 میں، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ یہ دعا ایک ایسے زمانے کی دعا کے سے تعلق رکھتی ہے جو ابھی آنے والا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے، بلکہ سورہ دخان سے یہ دعا لی گئی ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ایک خاص قسم کا مہلک دھواں دنیا کے بڑے خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور وہ ایسا مہلک دھواں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں نہ انسان زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا، انتہائی مہلک حالت ہوگی، انتہائی پرعذاب حالت ہوگی۔ فرمایا ایسی حالت میں کیا ہوگا، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو یہ تیری باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور تیری پیشگوئیوں سے تمسخر کر رہے ہیں، انتظار کر اس دن کا۔ مراد یہ ہے کہ
تو اور تیری امت انتظار کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے آپ کے بعد آنے والے آخری زمانے تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو مخاطب فرما دیا گیا ہے، اہل اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بعض ایسی پیشگوئیاں ہیں جو لازماً پوری ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک دھوئیں کی پیشگوئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس پہلے دھوئیں کے عذاب کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں ہوگا جو زمین کے بڑے بڑے خطوں کو ڈھانپ لے گا اور اس کے نیچے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ ایٹمی دور کی بات ہے، اور ایٹمی دور سے پہلے کے انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ بس اس دعا میں ہمارے لیے قرآن کریم کی صداقت کا بھی ایک عظیم الشان نشان ہے۔ فرمایا اے محمد ان سے کہہ دے کہ ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو انتظار کر، ایک ایسا زمانہ لازماً آئے گا جب کہ ایک بہت بڑا دھواں دنیا کے عظیم خطوں کو ڈھانپ لے گا۔ یخشن ناس، یہاں خطوں کی بجائے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ دراصل وہ دھواں ظالم انسانوں کو سزا دینے کے لیے ان پر مسلط کیا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب بتائیے کہ اس زمانے کا انسان تو درکنار، آج سے 100 سال پہلے کا انسان بھی کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں دنیا پہ پھیلے گا جس کے نیچے بہت ہی دردناک عذاب ہے؟ سوائے ایٹمی دھوئیں کے اور کوئی تصور اور کوئی دلیل اس دھوئیں کے تصور کی موجود ہی نہیں۔ جس کو یہ علم ہو کہ ایک ایٹم بم کے نتیجے میں بہت خوفناک قسم کے بادل اٹھیں گے اور وہ دنیا کو ڈھانکیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں عذاب پھیلاتے چلے جائیں گے، جب تک یہ علم نہ کسی کو ہو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ بس یقیناً یہ خدا کا کلام ہے، عالم الغیب خدا کا کلام ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں۔ آگے فرمایا وہ کیا دعا کریں گے اس وقت؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو اسلام کی طرف بنی نوع انسان کا رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دھوئیں کا عذاب اس وقت آئے گا بنی نوع انسان پر جب کہ بنی نوع انسان اکثریت کے لحاظ سے شریر ہوں گے، ورنہ تو خدا کا اتنا خوفناک، خدا کی طرف سے اتنا خوفناک عذاب نیک بندوں پر نہیں آیا کرتا۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس عذاب کے آنے کا سوال ہی باقی نہ رہتا۔ بس یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے قبول عام کے وقت سے پہلے لازماً نیوکلیئر بامز دنیا میں چلیں گے، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو چاہیں کر لیں، اس قسم کی نیوکلیئر جنگ سے ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکیں گی۔ بالآخر ضرور ان کی غلطیاں ان کو نیوکلیئر وارفیئر پر مجبور کر دیں گی، اور اس کے نتیجے میں دو باتیں پیدا ہوں گی۔ بہت ہی خوفناک زہریلے دھوئیں کے بادل دنیا پر پھیلیں گے اور انسانوں کو شدید عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ ایمان لانے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 بم پھٹ چکے ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں انا مومنون کا وعدہ کی آواز وہاں بلند نہیں ہوئی تھی، اور نہ دنیا نے اسلام کی طرف توجہ کی۔ بس اس لیے میں قطعی طور پر یقین کر رکھتا ہوں کہ اس آیت کا اور اس دعا کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے، اور جب تک بنی نوع انسان کو اس قسم کی خوفناک سزا کے ذریعے جھنجھوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اب وہ نصیحت کیسے پکڑ مانگ رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نصیحت پکڑیں گے؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان میں ایک کھلا کھلا رسول ظاہر ہو چکا ہے۔ بس یہ کوئی اسی زمانے کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایک ایسے رسول کا ذکر ہے
जिसने इनको तंबीह करनी थी और तंबीह कर दी थी। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सिवा गुज़श्ता 1400 साल में एक भी इंसान ऐसा नहीं गुज़रा जिसने एटमी हलाकत से दुनिया को मुतनब्बे किया हो। बस इस आयत का गहरा ताल्लुक़ अहमदियत से और हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात से है। आप तमाम बुज़ुर्गों की तारीख़ का मुतालिया कर लें, 1400 साल में एक भी बुज़ुर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जिसने एटमी हलाकत का तसव्वुर खुदा से इल्म पाकर दुनिया के सामने पेश किया हो। या कुरान करीम की इस आयत में ये ज़िक्र मौजूद है, या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हामन बताया कि ऐसी खौफनाक जंगें आने वाली हैं या ऐसे खौफनाक ज़लाज़िल दुनिया में ज़ाहिर होने वाले हैं जिनके नतीजे में बड़े वसी खिता है अर्ज़, ज़िंदगी की हर किस्म से महरूम रह जाएंगे। अब ये बात बहुत ही गहरी काबिल गौर बात है। उस वक्त तक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जबकि इल्हामन आपको ये ख़बर दी गई थी, एटम के तसव्वुर का तो क्या सवाल, एटम बम के तसव्वुर का तो क्या सवाल, अभी हवाई जहाज़ भी ईजाद नहीं हुए थे। 1905 में पहली मरतबा वो मामूली सा जहाज़ ईजाद हुआ है जो अमेरिका में जिसका तजर्बा किया गया था, लेकिन उसको भी दुनिया ने मजाक के तौर पर लिया था। वो कौन सी हस्ती थी जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इस बात से इस बारे में मुतनब्बे फरमा रही थी कि ज़मीन के इलाके ज़िंदगी की हर किस्म से महरूम रह जाएंगे। जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके नतीजे में इंसान हलाक हो सकते हैं, जानवर हलाक हो सकते हैं, मगर जरासीम तो हलाक नहीं हो सकते। हशरातुल अर्ज़ तो हलाक नहीं हुआ करते। ज़िंदगी की हज़ारों किस्में हैं जिन पर दुनिया की खौफनाक तरीन जंग भी असरअंदाज नहीं होती सिवाय इसके कि वो एटमी जंग हो। एटम बम के नतीजे में ज़मीन की गहराई तक ज़मीन ज़िंदगी की हर किस्म से आरी हो जाती है, और ये वही दुखान मुबीन है जिसकी बात हो रही है। बस इसलिए मैंने ये बात खोली कि इस दुआ का ताल्लुक़ आने वाले वक्त से है और इस अज़ाब के नतीजे में दुनिया को इस्लाम की तरफ तवज्जो पैदा होगी। बस हम पर यह मज़मून खुल चुका है, इसलिए हमें आज दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए, क्योंकि अज़ाब के वक्त की दुआ कबूल नहीं हुआ करती। जब हम पर बात खूब रोशन हो गई तो अमन की हालत में अगर बेकरारी से बेचैन लोगों के लिए दुआ की जाए तो वो ज़रूर मकबूल हो जाया करती है। बस आज जमात अहमदिया को यकीन के साथ कि आने वाला वक्त ज़रूर है और इस वक्त को अहमदियत की दुआओं के सिवा कोई चीज़ टाल नहीं सकती। बड़ी हमदर्दी और बहुत ही गहरे फ़िक्र के साथ ऐसे वक्त से बनी नौ इंसान के बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको फिर ईमान नसीब फरमा दे। और मैं यकीन रखता हूँ कि इसके बाद फिर इंशाअल्लाह इस्लाम के गलबे के दिन आएंगे। आखिरी दुआ जो इस ज़िमन में मैं आपके सामने रखता हूँ वो वही मज़ामीन हैं जो पहले दोहराए जा चुके हैं। सिर्फ़ एक नतीजा खुदा ने उसके बाद ऐसा निकाला है जिसको हमेशा हमें पेश नज़र रखना चाहिए। वो आयत दुआ ये है, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया, यानी ये तो नसीहत है, उसके बाद दुआ आती है। और दुआ भी एक इम्कानी दुआ है, यानी किसी कौम का ज़िक्र नहीं फरमाया गया कि वो ये दुआ करती है, बल्कि फरमाया कि एक ऐसा वक्त आ सकता है जबकि हर इंसान इस किस्म की दुआ करे। फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बे लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। फरमाया उस दिन से पहले पहले खर्च करो हर उस चीज़ में से जो हमने तुम्हें अता की है। कौन से दिन से पहले? मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बे लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब,
پھر وہ کہے کہ اے خدا کاش تو نے مجھے کچھ تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی، فاصدق واکم من الصالحین، تو میں تیرے نشانات کی تصدیق کرتا اور صالحین میں سے، نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کی تقدیر آ جائے، جب وقت مقررہ آ جائے تو کسی جان کو پھر مزید مہلت نہیں دیا کرتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس میں دو تین باتیں احمدیوں کے لیے قابل غور ہیں اور ایک خوشخبری بھی ان کے لیے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا قبولیت دعا سے تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو پھر تمہاری آخری دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ نہ سیکھو یا اس سے لطف اندوز ہونا نہ سیکھو تو پھر تمہاری کوئی دعا موت کے وقت کی قبول نہیں ہوگی۔ بس اس دنیا میں جماعت احمدیہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتی ہے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے دنیا میں جو اس رنگ میں پورے انہماک اور جذبے اور ولولے کے ساتھ، اور ایسے ولولے کے ساتھ جس سے وہ خود لطف اندوز ہوتی ہے، خدا کی راہ میں اور نیک کاموں پر خرچ کر رہی ہے، اور میرے علم میں کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں ہے۔ بس آپ کے لیے تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن وہ احمدی جو احمدی ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی لذت سے ناآشنا ہیں، ان کے لیے انذار بھی ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ لوگ، یعنی یوں تو نہیں فرمایا تم لوگ خرچ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب کہ تمہارے دل سے میں خواہش پیدا ہوگی کہ اے خدا ہمیں لوٹا دے، ہمیں مہلت دے دے، لوٹا دے نہیں مہلت دے دے کہ کچھ اور نیک کام کر لیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک راہوں پر خرچ کیا ہوگا وہ مستثنا ہیں، ان کے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا۔ بس اگر آپ آج کی زندگی میں جو کچھ خدا نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یا جو کچھ مال و دولت دیے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پرامن موت کی بشارت ہے۔ آپ کو وہ موت نصیب نہیں ہوگی جس میں حسرت کے ساتھ انسان یہ کہے گا کاش مجھے اور مہلت ملتی تو میں خدا کی خاطر کچھ کر لیتا۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ اسی حال پر قائم رکھے اور ایسی موت نصیب فرمائے جس موت کے متعلق اللہ تعالیٰ خود رضا کی نظریں ڈال رہا ہو، وہ نفس مطمئنہ ہمیں عطا کرے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اس کا میری طرف لوٹ آنے کا وقت آئے گا تو میں اس سے کہوں گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں کہ تو بھی راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں، دونوں راضی ہیں، تو راضی بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یعنی میری رضا کو پانے والا بھی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی وہ جنت جو خاص میرے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں داخل فرمائے جن کے ایسے پیارے اور نیک انجام کی خبر دی گئی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر